اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 15، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا بیان۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس میں فعل ماضی مطلق مثبت معروف انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں اور میں اس سبق کے متعلق بتاؤں، اس سے پہلے والے سبق سے میں ایک مرتبہ مطابقت کروا دیتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے والے سبق نمبر 14 میں ہم نے فعل ماضی مطلق پڑھا تھا، اور فعل ماضی مطلق کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی کے کتنے اوزان آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رباعی مجرد سے کون سا وزن آتا ہے۔ ایک ہی وزن آتا ہے رباعی مجرد سے، اور وہ کون سا وزن ہوتا ہے، فعلل۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، اور 6 حاضر کے ہوتے ہیں، 6 غائب کے ہوتے ہیں، اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں، اور وہ جو 6 غائب کے ہوتے ہیں ان میں 3 جو ہے وہ مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، اور وہ جو 3 مذکر کے ہوتے ہیں اس میں ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، ایک جمع کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مؤنث کے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ 6 غائب کے صیغے ہوتے ہیں اور 6 حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، اور حاضر میں بھی بالکل اسی طرح سے مذکر کے 3 صیغے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، اور جو مذکر کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں اس میں بھی واحد تثنیہ جمع، اور مؤنث کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں اس میں بھی واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، اور 2 متکلم کے صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد متکلم کا، واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، اور پھر ایک جمع و تثنیہ متکلم کا ہوتا ہے جس میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام تفصیلات میں نے آپ کو اس وجہ سے بتائی کہ تاکہ آپ کی اس سبق سے مطابقت ہو سکے۔ تو اب اس سبق میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی میں آپ کو تعریف بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ تعالی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اسے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فعل ماضی کو کس سے بنایا جاتا ہے، بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور پھر کتنے صیغے ہوتے ہیں اور صیغوں کو مختلف اعتبارات سے کس کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام باتیں ہم اس سبق میں کریں گے، اور پھر میں آپ کو آخر میں باقاعدہ طور پر صیغہ بتانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو جو بھی بتایا جائے وہ بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی تعریف۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، اس ہیڈنگ کو ہی سمجھ لیا تو بہت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس کی تعریف کو یاد کرنا، بلکہ اس کی تعریف میں اسی کا ہی ذکر ہے۔ دیکھیں، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں کام کے کرنے کا معنی پایا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ماضی کیوں کہا؟ کیونکہ اس فعل کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوگا۔ اور مطلق کیوں کہا؟ اس میں قریب اور بعید کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ مطلقاً یہ فعل ماضی کے زمانے پر دلالت کرتا ہوگا، وہ فعل ہم بنانا سیکھ رہے ہیں۔ اور مثبت کیوں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 11 میں جب میں نے فعل کی تقسیمات پڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ فعل کی جو تیسری تقسیم ہم نے پڑھی تھی وہ اس وجہ سے پڑھی تھی اقرار والا معنی پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے پڑھی تھی۔ جس میں اقرار والا معنی پایا جاتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے، اور جس میں
انکار والا معنی پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ وہ ہوتا ہے منفی۔ تو مثبت کیا ہوگا؟ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، مثبت وہ ہوگا جس میں اقرار والا معنی پایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہم یہاں پہ وہ والا فعل بنانا سیکھ رہے ہیں جس میں اقرار والا معنی پایا جائے گا۔ پھر معروف کی بات کرتے ہیں کہ معروف کیا ہوگا؟ معروف وہ ہوگا جس میں فعل کی نسبت، یہ بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا سبق نمبر 11 میں، جو فعل کی جو دوسری تقسیم ہم نے پڑھی تھی کہ ایک فعل ہوتا ہے معروف اور ایک فعل ہوتا ہے مجہول۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے تو معروف ہوتا ہے، اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے تو فعل مجہول ہوتا ہے۔ یا پھر فعل میں جس میں فاعل کا معلوم ہوتا ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے، اور جس میں فاعل کا معلوم نہیں ہوتا وہ مجہول ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کون سا فعل بنانا سیکھ رہے ہیں؟ ہم وہ فعل بنانا سیکھ رہے ہیں معروف۔ معروف مطلب جس میں فاعل کا معلوم ہوگا، اور معروف کا مطلب جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے گی۔ تو اب میں آپ کو باقاعدہ طور پر یہ ایڈنگ تو آپ نے سمجھ لی، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، بس یہی اس کی تعریف بھی ہے۔ میں آپ کو پھر بھی باقاعدہ طور پہ میں آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کیا ہوگا۔ یہ وہ فعل ہے جس میں زمانے کے قریب اور بعید کا لحاظ نہیں ہوگا، اقرار والا معنی پایا جائے گا، اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہوگی، جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے۔ تو اب میں آپ کو باقاعدہ طور پر میں آپ کو یہی فعل میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا، لیکن یہاں پر آپ ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ذہن میں اچھی طرح سے جب آپ بٹھا لیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے کی بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ چلیے آئیے اب میں آپ کو باقاعدہ طور پہ بتاتا ہوں کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ثلاثی مجرد سے بتا رہا ہوں، اور ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ ثلاثی 3 والا جس میں 3 حروف اصلی ہوں، اور مجرد کا مطلب کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی حرف زائد نہ ہو۔ تو ہم ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، کیا؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر ایک خاص بات یہ یاد رکھیں، جو پہلا اسٹیپ ہے اس کا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو یاد رکھنا ہوگا اس کو۔ تو پہلی چیز ہے اس میں یاد رکھنے والی وہ یہ کہ اس کو کس سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کس سے بنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا جو پہلا جو سیغہ ہوتا ہے، میں نے کہا نا 14 سیغے ہوتے ہیں اس کے، تو اس کا جو پہلا سیغہ ہوتا ہے اس کے پہلے سیغے کو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر اصل ہوتا ہے، مصدر جڑ ہوتی ہے، اور مصدر سے ہی مختلف کلمات کو مشتق کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم فعل ماضی کو بھی مصدر سے نکالتے ہیں، اور مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے اور کلمات نکالے جاتے ہیں۔ تو ہم اس سے سب سے پہلی جو چیز نکال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فعل ماضی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ فعل ماضی کو مصدر سے بناتے ہیں۔ پہلی چیز یاد رکھنے والی کیا ہے کہ فعل ماضی کو مصدر سے بناتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے یاد رکھنے والی؟ کیا اس کے بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس کو بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی عین کے اوپر زبر آ جاتا ہے، کبھی عین کے نیچے زیر آ جاتا ہے، کبھی عین کے اوپر پیش آ جاتا ہے۔ ہاں، تو البتہ ثلاثی مجرد سے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جو مذکورہ اوزان جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعالا، ایک ہوتا ہے فعیلا، اور ایک ہوتا ہے فعولا۔ تو بس
جس باب سے وہ فعل ہے تو آپ اسی باب کے مطابق جو ہے وہ عین کلمے کی حرکت ڈال دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں بناتا ہوں دربن سے، فعل ماضی بناتا ہوں، دربن مصدر ہے تو ضربا، تو میں نے کیا کیا، ان تینوں کے اوپر زبر ڈال دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو باب ضربا یضربو جو باب ہے اس میں عین کلمے کے اوپر فتح ہوتی ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے ضربا بناتے ہوئے میں نے کیا کیا کہ عین کلمے پر میں نے زبر ڈال دیا۔ فعلا، ضربا بروزن فعلا۔ دوبارہ سے سمجھ لیجئے، ہم اس کو بناتے ہیں، کس سے بناتے ہیں، مصدر سے بناتے ہیں۔ اس کو بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہوتا، ہاں البتہ جس باب کا وہ مصدر ہوتا ہے اس کے مطابق عین کلمے کی حرکت ہم ڈال دیتے ہیں، جیسے نصارا، جیسے سمعا۔ اب دیکھیں سمعا میں عین کلمے پر کیا ہے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور نصارا میں عین کلمے پر کیا ہے، عین کلمے پر زبر ہے، تو بس ابواب چینج ہوتے رہتا ہے تو اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کو بناتے ہیں کس سے، ہم مصدر سے بناتے ہیں، بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہوتا ہے، جس باب کا مصدر ہو ہم اسی سے ہی اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں یہ تمام باتیں ہم لوگ پیچھے سیکھ چکے ہیں۔ ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے، ایک لام کلمہ ہوتا ہے، فعلا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فا کلمے کو جو سب سے پہلا جو بنانے کا جو اسٹیپ ہے نا، اس میں سے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم فا کلمے کو فتح دیں گے، یعنی فا کلمے پر ہم زبر ڈالیں گے۔ جیسے ہم نے بنایا دربن سے ہم نے ضربا بنایا، تو سب سے پہلے کیا کیا، ہم نے ضاد کے اوپر زبر ڈال دیا۔ جیسے فعل سے ہم نے فعلا بنایا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے فا کے اوپر زبر ڈال دیا، فا کلمے کو ہم نے فتح دے دیا، اور پھر اس کے بعد عین کلمے پر میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ عین کلمے کی حرکت کس اعتبار سے ڈالی جائے گی، باب کے مطابق ڈالی جائے گی۔ دیکھیں گے کہ جس باب سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق ہم عین کلمے کی حرکت ڈال دیں گے۔ اگر ہم ضربا بناتے ہیں تو را کے اوپر عین کلمے پر ہم نے کیا کیا، ہم نے عین کلمے پر زبر ڈال دیا۔ فا کلمے کو فتح دیں گے، عین کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت لے کر آئیں گے، اور لام کلمے کو مبنی بر فتح کر دیں گے۔ مبنی بر فتح کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر بھی آخر میں زبر ہی ڈالیں گے، اس میں بھی آخر میں فتح دیں گے، لیکن یہ جو آخر کا جو فتح ہوگا، جو آخر کا جو زبر ہوگا، یہ مبنی ہوگا۔ اور مبنی کا کیا مطلب ہے، مبنی کا مطلب یہ ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت آسان ہے، ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کیسے بنائیں گے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کو۔ ہم کیا کریں گے، مصدر سے بنائیں گے، اس کو بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہے، ہاں البتہ جس باب سے تعلق رکھتا ہوگا اس کے مطابق عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے عین کلمے کی 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، فعلا، فعلا، فعولا۔ تو جس طرح کا باب ہوگا اس کے مطابق حرکت ڈال دیں گے۔ پھر کیا کریں گے، سب سے پہلا اسٹیپ فا کلمے کو فتح دیں، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لائیں، اور لام کلمے کو مبنی پر فتح کر دیں۔ یہ 3 اسٹیپ جو ہے نا، یہ یاد رکھنے والے ہیں آپ کے، کہ فا کلمے کو فتح دیں، فا کلمے کو فتح دیں، عین کلمے کو باب کے مطابق حرکت دے دیں، اور لام کلمے کو مبنی پر فتح کر دیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صرف پہلے صیغے کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم نے صرف اور صرف ابھی پہلا صیغہ بنانا سیکھا ہے۔ نصر سے نصرا، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نصر سے جیسے کہ نصرا، دربن سے جیسے کہ ضربا، اور سمع سے جیسے کہ سمعا۔